دوستو تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی یہ ویڈیو جنات کے بارے میں ہونے والی ہے۔ جنات کے وجود کے بارے میں سائنس نہیں مانتا، یہاں تک کہ کچھ انسان بھی نہیں مانتے، لیکن قرآن مجید میں اس کے وجود کا صاف صاف ذکر ملتا ہے کہ جنات ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو جنات کے بارے میں ہم آج ایک ایسا ہی دلچسپ واقعہ آپ کو سنائیں گے کہ جس کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ دوستو ایک بار ایک مولانا صاحب نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے بچوں کو پڑھا رہے تھے اور بچے اونچی آواز میں اپنا سبق دہرا رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی بچہ تھوڑی سی بھی غلطی کرتا تو مولانا صاحب اسے فوراً ٹھیک کروا دیتے۔ بچے اپنی الگ الگ آواز میں سبق پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں اچانک مولانا صاحب کو ایک بھاری سی آواز آئی۔ آواز سن کر مولانا صاحب گھبرا گئے۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، میاں جی السلام علیکم۔ مولانا صاحب جن بچوں کو پڑھا رہے تھے ان سب کی آواز کو وہ بخوبی پہچانتے تھے، لیکن یہ آواز بالکل الگ تھی۔ مولانا صاحب ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے، وعلیکم السلام، کون ہو؟ ان کے سامنے تقریباً 7 یا 8 سال کا ایک لڑکا اپنا سر جھکائے کھڑا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا، آ جاؤ میاں، اندر آ جاؤ۔ اکیلے آئے ہو یا تمہارے ساتھ تمہارے گھر والے بھی ہیں، یعنی تمہارے ابو امی بھی ہیں؟ یہ سنتے ہی لڑکا سب بچوں کو فلانگتا ہوا مولانا صاحب کے پاس آ گیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے مولوی صاحب کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ شاید وہ مولوی صاحب کے اگلے سوالوں کا انتظار کر رہا تھا۔ مولانا صاحب کو خود ہی پوچھنا پڑا کہ کیوں بھائی، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا کچھ پڑھنا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، جی ہاں مولوی صاحب، آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجئے۔ مولانا صاحب اس کے معصوم سراپے میں کھو گئے، لیکن اس بچے کی آواز تھوڑی الگ تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولے، کیا تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ یہاں تو لوگ پنجابی بھی ٹھیک سے نہیں بول پاتے اور تم بالکل سٹیک اردو بول رہے ہو۔ لڑکا ذرا سا بھی نہیں گھبرایا اور بولا، دراصل بات کچھ ایسی ہے مولانا صاحب، میں اس سامنے والے جنگل کے پیچھے جو گاؤں ہے وہاں سے آیا ہوں، جہاں ندی بہتی ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں پچھلے مہینے موسلادھار بارش کی وجہ سے وہاں سیلاب آ گیا تھا اور اس سے بہت سارے درخت بھی اکھڑ گئے تھے، لوگوں کے گھر بھی بہہ گئے تھے، ہمارا گھر بھی اسی میں ڈوب گیا اور میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس رہوں، کیونکہ اس گاؤں کے سارے بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے جب اس کی یہ بات سنی تو حیران ہو کر بولے، لڑکے تمہاری عمر کیا ہے؟ قد کاٹ سے تو تم 7 یا 8 سال کے لگتے ہو، مگر بات چیت تو بڑوں جیسی کرتے ہو۔ بچے نے کہا، میں 13 سال کا ہوں، بیماری کی وجہ سے میرا قد چھوٹا رہ گیا۔ اس کی یہ بات سن کر سارے بچے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ مولوی صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے 1-2 بچوں کو چھڑی ٹکا دی اور لڑکے سے کہنے لگے، اچھا بیٹا، تم آج سے خود کو ہماری شاگردی میں سمجھو، اور ہاں، تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، جی میرا نام میراج الدین ولد سراج الدین ہے۔ اس کی اردو پر دیہاتی بچے پھر سے ہنسنے لگے اور اب تو مولوی صاحب بھی ہنس پڑے۔ انہوں نے بچوں کو چھٹی دے دی اور کہا کہ اگر کہیں کوئی اچھا سا سالن مل جائے تو میرے لیے اسے الگ سے کٹوری میں ضرور لانا، دال ساگ تو ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ نیا لڑکا یہ بات سن رہا تھا، وہ جلدی سے بولا، مولوی صاحب آج میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ میری بہن اس کے اگلے والے گاؤں میں رہتی ہے اور بڑا اچھا کھانا بناتی ہے۔ مولوی صاحب کے منہ میں پانی آ گیا، مگر پھر بھی دکھاوا کرتے ہوئے مولوی صاحب بولے، تم کہاں اتنی رات کو اگلے گاؤں میں جاؤ گے؟ آج ویسے بھی چودھری صاحب کے گھر سے اچھا کھانا آنے والا ہے، جمعرات ہے نا اس لیے۔ اس کے بعد اس نئے لڑکے کو ایک بڑے سے حجرے میں جہاں باقی سارے بچے رہتے تھے وہاں پہنچا دیا گیا اور وہ بچہ بھی ان کے ساتھ کھجور کی چٹائی پر سو گیا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستو اس طرح سے وہ لڑکا جس کا نام میراج الدین اور اس کے باپ کا نام سراج الدین تھا، وہ مولوی صاحب کا ایک اچھا سا شاگرد اسٹوڈنٹ بن گیا۔ اس کا حافظہ بڑا اچھا تھا۔ اس نے 1 ہفتے میں بغدادی قاعدہ پورا کر لیا اور صرف 3 مہینے میں قرآن پاک پورا پڑھ لیا، اور اب تو اسے حفظ بھی کرنے لگا تھا۔ مولوی صاحب تو حیران تھے کہ آج تک ہزاروں شاگردوں کو میں نے پڑھایا ہے، مگر ایسا حافظہ
ऐसी रवानी कभी देखने सुनने में नहीं आई। जब भी उसका सबक सुनते तो गड़बड़ा जाते कि ये लड़का इंसान भी है या कोई और मखलूक है। मौलवी साहब ऐसा सोचते ज़रूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर होने ना दिया। वो सोचते थे कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं बददिल होकर भाग ना जाए। वो बच्चा तो हाफिज़ कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी ना की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़वा कर लौटे तो ज़्यादा मुर्गे का गोश्त खाने की वजह से पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलवी साहब को जब भी बदहजमी होती तो वो हींग का इस्तेमाल करते और ठीक हो जाते, लेकिन वो हींग भी ख़त्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका भी नहीं मिला। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मेराजुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से कराहते हुए बोल रहे थे, अरे भाई, कोई है जो मुझे कहीं से ज़रा सी हींग ला दे। मेराजुद्दीन ने सोचा उस्ताद साहब तो बड़े तकलीफ़ में हैं और अगर इस वक्त उनकी मदद ना की तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत भी कबूल ना करे। सारे शागिर्द सो रहे थे, इतनी रात में कौन अपनी नींद ख़राब करे, मगर मेराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार था। जानमाज लपेट कर ताक में रखी और मौलवी साहब के पास आकर खड़ा हो गया। मौलवी साहब, मैं ला दूंगा आपको हींग, मुझे पता है हींग कहाँ मिलती है। मौलाना साहब ने कहा, तुम कैसे लाओगे? इतने छोटे से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी भी हो रही है। मेराजुद्दीन ने कहा, नहीं, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूँ कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। मौलवी साहब ने हैरान होकर सर पकड़ लिया और सोचने लगे कि रात का दूसरा पहर है और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार है। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा, अगर तुम जिद कर ही रहे हो तो फिर दूर ना जाना, ये नुक्कड़ वाले बनिए से ज़रा सी हींग मांग लेना, कह देना कि मौलाना साहब ने मंगवाया है। लड़का तो जैसे इजाज़त मिलने का इंतज़ार कर रहा था। वो तेज़ी से बाहर गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगने लगा जैसे अचानक तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गईं और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का तो दिल दहल गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमाकर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में परेशान हुए कि बिना माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो? मौलाना साहब इसके आगे और कुछ सोचते कि इतने में अचानक से दरवाज़ा खुला और मेराजुद्दीन वापस आ गया। और हैरत की बात यह थी कि बाहर कोई तेज़ हवा का नामो निशान तक ना रहा था। हर चीज़ अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त ख़त्म हो गया जब उन्होंने देखा कि मेराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए हैं। हालांकि वो कुछ छाता या बरसाती भी ओढ़कर नहीं गया था और वापस भी बस कुछ ही मिनटों में आ गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ में हींग तक नहीं था। मौलवी साहब ने अपनी हैरत छुपाते हुए कहा, क्यों बेटा, ले आए हींग? उसने कहा, जी हजरत, ले आया। मौलवी साहब ने कहा, कहाँ है? तो फिर मुझे दे दो, लाओ मुझे दो। मेराजुद्दीन ने कहा, वो मैंने बाहर सहन में लाकर रख दिया है, आप मेरे साथ चलकर देख लें और जितनी चाहिए ले लें। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर जाकर सहन से खुद ही हींग उठा कर लाऊं। जब उस दुकानदार से ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने में तुम्हें क्या परेशानी है? बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो सही मौलवी साहब। वो उन्हें बाजुओं से पकड़कर सहन में ले गया। मौलाना साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। सहन हींग की बोरियों से भरा हुआ था, यानी सहन में हींग की बोरियां ही बोरियां थी। शायद मनों के हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी थी। उन्होंने एक नज़र हींग के अंबार को देखा और फिर मेराजुद्दीन के चेहरे की तरफ देखा। उसका सर हमेशा की तरह उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ, ज़रा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो गया था। उन्होंने उसे कंधे से पकड़कर झिंझोड़ डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? बच्चे ने कहा, जी हजरत, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन का बच्चा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो ज़ारो कतार रो रहा था और लगातार माफ़ी मांग रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इसी नीम के पेड़ पर, जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, यहाँ पर मेरा बसेरा है।
میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ تب میرا بھی دل چاہا کہ آپ کی شاگردی میں آؤں۔ مولوی صاحب جو غور سے اس کی بات سن رہے تھے اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا، اچھا تو اب تو تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے، تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے ہو۔ بے شک تم نے آج تک مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی دن تمہیں کسی بات پر غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا استعمال کر دیا تو تب کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ اب تم چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں دبا دوں گا۔ مولوی صاحب کی ڈانٹ سن کر وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا اور بولا، جس استاد صاحب نے اسے علم سکھایا وہ ان کی جی بھر کر خدمت نہیں کر سکے گا، اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کیا، اس لیے اب وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے، یعنی جناتوں کے پاس لوٹ جائے۔ میرا جدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کے آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی تھی۔ اس بات کو کافی سال بیت گئے اور مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ سارے لوگ اسے بھول گئے، کیونکہ وہ جنات کا بچہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ خیر، مولوی صاحب تعویذ وغیرہ کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر جب کبھی ہسٹیریا کا دورہ وغیرہ پڑتا اور ماں باپ سے جن بھوت وغیرہ کی کاستھانی سمجھتے تو وہ مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکی پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار ایک لڑکی کو مولانا صاحب کے پاس لایا گیا۔ وہ لڑکی بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر پٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چنگاری کی طرح لال ہو رہی تھی، بال بکھر گئے تھے۔ مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آئی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھا اور پھونکا اور اپنا عمل کرتے رہے۔ مولوی صاحب کچھ دیر پڑھتے رہے اور پھر وہ اچانک سے چیخ پڑے کہ میرا جدین، تم تو اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے؟ کیا تم نے اپنے وعدے کو بھلا دیا اور یہ بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، پھر تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو میں یقیناً تمہیں سخت سزا دوں گا۔ تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ میرا جدین جو کہ ایک جن تھا، اس نے کہا کہ نہیں استاد، ایسا نہ کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کی طرف کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار، آخری بار مجھے اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے آپ کا ہاتھ چومنا ہے۔ آپ کو آخری بار دیکھنا چاہتا تھا۔ میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا اگر میں اپنی اس سے پہلے والی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار کی ٹھیک اسی رات کسی نے چارپائی الٹ دی تھی۔ جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا، میرا پروگرام یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے گا اور میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر سے کر سکوں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی کو بلا لیا تھا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی، کیونکہ اس نے مجھے واقعی ایک بوتل کے اندر بند کر کے کھیت کے اندر دبا دیا تھا۔ وہ میری لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا اور آج پورے 10 سال بعد مجھے رہائی ملی، تو میں نے سوچا کہ استاد کے دیدار کے شوق میں نے بڑی سزا پائی۔ اب تو میں ضرور آپ کی زیارت کروں گا، چاہے مجھے ایک بار پھر سے اس کے بدلے بوتل کے اندر کیوں نہ جانا پڑے۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اپنانا پڑا، مگر میری آج خواہش تو پوری ہو گئی۔ اب آپ مجھے بس آخری بار اپنی قدم بوسی کا موقع دیں۔ میں اپنے استاد کے قدموں کی خاک پلکوں پر لگانا چاہتا ہوں، آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اسے لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اسے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور دروازہ کھول دیا۔ لڑکی ایک دم ہوش میں آ گئی، مگر مولوی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تو دوستو، یہ قصہ ایک مولوی صاحب اور ایک جن کے بچے کا تھا جو ہم آپ کو سنانا چاہتے تھے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔